ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر سید عمران احمد کے ساتھ بلڈ پریشر اور رمضان کے حوالے سے. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ بات ہو رہی تھی روزے کے ان مریضوں کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں جو کہ بلڈ پریشر اور اس کی وجہ سے ہونے والے امراض قلب میں مبتلا ہوتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، اسی طرح سے ایک مسئلہ جو اکثر و بیشتر میں دیکھتا ہوں جو بار بار سامنے آتا رہتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو دوائیں لے رہے ہوتے ہیں بالکل. وہ اس لیے روزہ نہیں رکھتے کہ ان کا بلڈ پریشر لو نہ ہو جائے. جی اور اسی طرح سے خواتین کے اندر بھی یہ مسئلہ میں نے اکثر و بیشتر دیکھا ہے کہ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو کہ بلڈ پریشر لو ہو جانے کی بنیاد پر روزہ چھوڑتی ہیں. جی جی لو بلڈ پریشر کن حالات میں خطرناک ہوتا ہے، اور کیا یہ لو بلڈ پریشر وہ لو بلڈ پریشر ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ اتنا بڑا قدم اٹھائیں؟ ہاں، میرے خیال میں بہت مناسب سوال ہے، چونکہ اس کے جواب سے بہت سی کچھ اشکال لوگوں کے ذہن میں ہیں وہ شاید دور ہو جائیں. دیکھیں، لو بلڈ پریشر ایز سچ کوئی اینٹی نہیں ہے. یہ بڑا رسپانسبلٹی سے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں ایز اے ٹیچر ان کارڈیالوجی. ٹھیک ہے، لو بلڈ پریشر ہمیشہ کسی ایک وجہ سے ہے تو اس وجہ مسئلہ ہے. مثال کے طور پہ کوئی خاتون کا جو بیبی ابھی اس نے ڈیلیور کیا ہے اس کا خون نہیں رک رہا، کوئی آدمی ٹرک کے نیچے آ گیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور ہڈی سے خون بہہ رہا ہے، کسی کو لوز موشنز اور وامٹنگ اتنی ہوئی ہیں کہ وہ ڈی ہائیڈریٹ ہو گیا، جسم سے پانی نکل گیا ہے، تو ان سب صورتحال میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ چیز سامنے ہے. جی، تو آپ ڈائریا کا علاج کریں گے، وامٹنگ کا علاج کریں گے، ٹانگ کی ہڈی جوڑیں گے، گائنیکالوجسٹ اس خاتون کا علاج کرے گی جس کا خون نہیں رک رہا پارچوریشن کے بعد. یہ الگ صورتحال ہے. تو یہاں لو بلڈ پریشر بیماری یہاں بھی نہیں ہوئی، کیونکہ بیماری تو کچھ اور ہے. جو اس کے ساتھ جو اس کی زندگی کو جو خطرہ ہے اس کا خون ضائع ہو رہا ہے یا والیوم ضائع ہو رہا ہے یا جل گیا ہے، اور ہائپو والیمک شاک جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، یہ ایک الگ صورتحال ہے. یہ لو بلڈ پریشر ہے. چند ایک ہارمونز کی بیماریاں ہیں جن میں بلڈ پریشر کم ہوتا ہے، وہ بھی ڈاکٹر کا کام ہے، وہ خاص طرح کا ہوتا ہے بلڈ پریشر کم. آپ جانتے ہیں الڈوسٹیرون کی کمی اور کچھ اور اسٹیرائڈز جسم میں جن کی کمی ہے. جی، لیکن جس کو ہم لو بلڈ پریشر کہہ کے ہر آدمی کہتا ہے کہ جی میرا تو میری بیٹی ہے اس کا بلڈ پریشر لو رہتا ہے، یا میرا بلڈ پریشر لو رہتا ہے، یا میں بینک کا ایگزیکٹو ہوں لیکن میرا بلڈ پریشر ہمیشہ کم رہتا ہے. تو میں تو اکثر ان لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اگر آپ برا نہ مانیں اور آپ کے گھر والے آپ کے اوپر سختی اس بات پہ نہ کر دیں تو آپ زیادہ زندہ رہیں گے. کیونکہ اس میں ہائی بلڈ پریشر چونکہ زندگی کو مختصر کرنے کی بڑی وجوہات میں سے ایک ہے جس پہ ابھی تک ہم لوگ بات کر رہے تھے. تو اگر آپ میں یہ وجہ نہیں ہے تو آپ تو بہت خوش قسمت آدمی ہیں کہ آپ کا بلڈ پریشر کم ہے. تو لو بلڈ پریشر اگر ان وجوہات سے نہیں ہے جن کا ہم لوگ نے ابھی ذکر کیا ہے، اور پھر وہ لو بلڈ پریشر نہیں ہے، وہ بیماری خود وہ بیماری ہے جو بیماری اپنے طور پر ہے. تو ہائی بلڈ پریشر تو بیماری ہے، لو بلڈ پریشر کوئی بیماری نہیں ہے. ہاں، لیکن ڈپریشن، انگزائٹی، گھبراہٹ، پریشانی، سائیکیٹرسٹ ابھی ریسنٹلی میں ایک میٹنگ میں ملک سے باہر تھا جہاں پہ ہم دل اور دماغ کے کامن گراؤنڈ پہ ڈسکس کر رہے تھے. تو میں حیران ہو گیا کہ وہ کتنی ٹرمز جو ہم لوگ سنتے ہیں وہ اصلی میں سائیکیٹرسٹ اور کلینکل سائیکالوجسٹ اپنے طور پہ استعمال کرتے ہیں تشخیص کرنے کے لیے. تو ایکچولی وہ مریض جو کارڈیالوجسٹ کے پاس ان تب مسائل کو لے کر آتا ہے، جس میں وہ والا دل ہوتا ہے، وہ یہ والا دل نہیں ہوتا پمپ والا، وہ یہ والا دل ہوتا ہے. تو یہ والے دل کی جو مسائل ہیں ان میں بھی لو بلڈ پریشر بہت بڑا مسئلہ ہے جو اکثر انگزائٹی اور ڈپریشن کو ظاہر کرتا ہے. لیکن روزہ جو فرض ہے اور فرض عین ہے اس کو چھوڑ دینا اس کے اوپر تو میرے خیال میں بہت ہی غلط بات ہے، اور اس میں ضرور کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ لے لینا چاہیے کہ میرا لو بلڈ پریشر کون سا ہے، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ وہ لو بلڈ پریشر ان میں سے ہوگا. اب جو دوائیں کا آپ نے ذکر کیا کہ کچھ لوگ وہ دوائیں بھی لیتے ہیں جو بلڈ پریشر پہ اثر انداز ہوتی ہیں تو روزہ رکھیں نہ رکھیں، ہاں یہ بہت مناسب سوال ہے اور اس کے بڑے آسان کچھ طریقے ہیں. کچھ دیکھیں، ہم یہاں پہ کوئی صرف ڈاکٹروں کو تو ایڈریس کر نہیں رہے، ایک عام پبلک کو بات کرنا چاہ رہے ہیں. وہ دوائیں جو جسم سے پانی کم کرتی ہیں جن کو ہم عام زبان میں ڈائیورٹکس کہتے ہیں، یعنی وہ پیشاب آور دوائیں جن کو ہم اردو میں پیشاب آور دوائیں کہتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کون سی دوائیں ہیں اور ڈاکٹر آپ کو بتائے گا. وہ چونکہ اگر آپ صبح میں لیتے ہیں تو آپ اس کو شام میں شفٹ کر دیجئے. میں اپنے مریضوں کو عام طور پہ یہی کہتا ہوں. آپ ویسے بھی دیکھیے صبح کیوں لیتے ہیں، چونکہ باقی سارا دن آپ کو گزارنا ہوتا ہے. جی، ٹھیک ہے نا، تو رات کو پیشاب نہ آئے، اٹھنا نہ پڑے، تو رمضان میں تو اچھا آپ کا الارم اگر مس نہ ہوگا کیونکہ آپ کو اٹھنا ہی ہوگا. ٹھیک ہے، اگر آپ سحری آپ کی کبھی مس نہیں ہوگی. اچھا، لیکن یہ تو خیر ایک بات ہوئی، لیکن ایک بات بھی ہے.
اکثر دوائیں جو ہم بریکفاسٹ پہ لیتے ہیں، بریکفاسٹ جسے انگریزی میں آپ بریکفاسٹ کہتے ہیں، لیکن ہم پاکستان میں ہم کہتے بھی ہیں، شاید سنا بھی اکثر یہی ہے، بریک فاسٹ ہی کہتے ہیں، ہم لکھتے تو ایسے ہی ہیں. تو بریکفاسٹ بیسیکلی تو بریک فاسٹ ہی ہے نا، آپ فاسٹنگ کو بریک کرتے ہیں. تو آپ غور کیجئے گا کہ رمضان میں بریکفاسٹ کون سا ہے. رمضان میں سحری بریکفاسٹ نہیں ہے. آپ نے روزہ رکھا اور پھر روزے کو ختم کیا، تو روزے کو تو آپ نے افطار میں ختم کیا نا. جی. تو اس لحاظ سے بریکفاسٹ جو ہے وہ تو پھر افطاری ہو گئی. تو چونکہ آپ نے ایک لمبے فاقے کے بعد کھانا کھایا ہے، تو یہ زیادہ مناسب وقت ہے وہ دوائیں لینے کا جو پیشاب آور ہیں، اور وہی جس کی ہم نے ڈمپنگ سنڈروم اور فلوئڈ اور بلڈ کا ڈائیورژن. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ تمہید جو تھی وہ یہاں پہ کام آئے گی سمجھنے میں، کہ آپ نے وہ دوا کھائی اور اس کے بعد اگر آپ پریشان بھی نہیں ہوں گے، اور آپ کا روزے کے دوران بار بار باتھ روم جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. یہ تو ایک طرح کی دوائیں ہو گئیں. بہت ساری دوائیں ہیں جن کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ آپ دن میں کس وقت کھاتے ہیں، تو ان میں آپ کا ڈاکٹر آپ کو کہہ دے گا کچھ نہیں. کچھ دوائیں ہیں جو ویزو ڈائلیٹر دوائیں ہیں، جو آپ کی نسوں کو چوڑا کرتی ہیں اور اس طرح بلڈ پریشر کو کم کرتی ہیں. جس طرح مالی اپنے پائپ میں سے انگوٹھا ہٹاتا ہے تو پانی قریب میں گر جاتا ہے، دوبارہ سے دباتا ہے پانی دور تک جاتا ہے. بالکل یہی قدرت ہمارے نسوں میں کرتی ہے. ہماری رگیں سکڑتی ہیں اور پریشر بڑھتا ہے، رگیں ڈھیلی ہوتی ہیں اور پریشر کم ہوتا ہے. تو دوائیں بھی نسوں کو ڈھیلا کرتی ہے. تو اس طرح کی دواؤں میں بھی کچھ دوائیں ایسی ہیں جن میں ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے، اور خاص طور پہ ان مریضوں میں جن میں صرف بلڈ پریشر نہیں ہے بلکہ ساتھ میں ہارٹ فیلئر بھی ہے، جو ایک کنڈیشن ہے جو چاہے کورونری کے ساتھ ہو یا کورونری ڈیزیز کے بغیر ہو. چونکہ ہائی بلڈ پریشر میں نے کہا تھا ہائپرٹینسو ہارٹ ڈیزیز خود بھی کرتا ہے. تو ہائپرٹینسو ہارٹ ڈیزیز میں ہارٹ بڑا ہو گیا ہے، اور یہ تو ان کو کچھ دوائیں اس طرح کی دی جاتی ہیں کہ ان کا پریشر بڑی تیزی کے ساتھ کم ہوتا ہے، ان کا ویسے بھی تھوڑا کم رہ رہا ہوتا ہے فیل ہو جانے کی وجہ سے دل کے، ان کے پاؤں سوجے ہوئے ہوتے ہیں، سانس پھولی ہوئی ہوتی ہے. تو پھر ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ روزے کو فرض کیا ہے، انہی آیتوں میں اللہ تعالیٰ آگے ذکر فرماتے ہیں کہ مسافر کو بھی چھوٹ دیتے ہیں اور مریض کو بھی چھوٹ دیتے ہیں. جی. اکثر ہم لوگ بات کرتے ہوئے، مجھے کسی نے بڑا اچھا کہا تھا، مجھے یاد رہ گیا جملہ، کہ چھوٹ تو ہے، چھٹی نہیں ہے. یعنی آپ کو چھوٹ اس لیے دی گئی ہے کہ آپ اس کا ریکارڈ رکھیں اور بعد میں اس کو پورا کر لیں اگر آپ کے لیے ممکن ہے. تو ان مریضوں کے لیے پھر ایک اچھا ڈاکٹر جو ان کو صحیح طرح معائنہ کر کے بتا سکے کہ بھائی آپ کے لیے روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے، آپ کے دل کی کیفیت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے. اس صورت میں آپ اپنے روزوں کو کسی اور طریقے سے، جو علماء کرام آپ کو لیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ روزے کا فدیہ کس طرح نکال سکتے ہیں، تو ضرور یہ ایک مناسب طریقہ ہوگا. لیکن ہر آدمی خود سے زیوم کر لے چونکہ میں دوائیں کھا رہا ہوں تو میں بلڈ پریشر ہے، یا چونکہ مجھے دل کی بیماری ہے اور میں دوائیں کھا رہا ہوں تو میں روزے نہیں رکھ سکتا، یہ میرے خیال میں اتنا مناسب عمل نہیں ہے. اس میں ڈاکٹر سے رائے لینا بڑا ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی طرح سے کولیسٹرول کو بھی خصوصی اہمیت دی جاتی ہے کیونکہ ہارٹ ڈیزیزز بہت زیادہ ملتی ہیں ہائپر ٹینشن کے ساتھ. کولیسٹرول کے لیے ویسے بھی جتنے بھی لوگ ہائپر ٹینسو ہوتے ہیں زیادہ کانشیس ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر پرسنس. تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کولیسٹرول کن چیزوں سے بڑھتا ہے، اور اکثر و بیشتر بات ہوتی ہے خراب کولیسٹرول اچھے کولیسٹرول کی، تو کن چیزوں میں اچھا کولیسٹرول ہوتا ہے اور کن چیزوں میں خراب؟ اچھا، کولیسٹرول جو ہے نا وہ ہماری خاص طرح کی چربی ہے، اور لوگوں کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ وہ چربی جو ہمارے خون میں سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہے، جو ہمارا جگر بناتا ہے. ریممبر، لیور میکس کولیسٹرول، فل اسٹاپ. باقی سارے جسم میں وہ پھیلتا ہے. یہی وجہ ہے کہ گائے سے بڑھ کے ویجیٹیرین شاید آپ ڈھونڈیں تو نہ ملے نا. گائے گھاس کھاتی ہے، جی، تو گائے تو گھاس کھاتی ہے، تو پھر اس کے گوشت میں کولیسٹرول کہاں سے آتا ہے؟ غور کیجئے اس بات پہ. ہم منع کرتے ہیں تلی ہوئی چیزیں، گھی کی چیزیں، یہ سب کھانے کی اس لیے کمی کرتے ہیں، جس کو ہم سیچوریٹڈ فیٹ کہتے ہیں. اور اس میں اس پروگرام میں اتنا شاید ٹائم نہ ہو، شاید ہمیں 2 پروگرام کرنے پڑے اگر ہم کولیسٹرول کو ہی لے لیں گے تو. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ وہ کولیسٹرول ہے جو ایڈ آن ہے، جو ہم بنا رہے ہیں وہ اپنا ہے. لیکن شاید آپ کو حیرت ہو سن کے، اور ڈاکٹر صاحب تو خیر ماشاءاللہ میڈیکل گریجویٹ ہیں، جانتے ہیں، لیکن عام لوگ اگر یہ سمجھیں تو حیران ہو جائیں کہ 20 سے 25% کولیسٹرول ہے جو ہمارے کھانے سے متاثر ہوتا ہے. 75 سے 80% کولیسٹرول ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے، وہی گائے کی طرح جو گھاس کھا کے بناتی ہے. تو جب ہم اپنا خود ہی بنا رہے ہیں تو ہمارا کولیسٹرول خود بن رہا ہے. اچھا، یہ جو ڈٹرمن کرتا ہے نا کہ جو گڈ کولیسٹرول ہے اور بیڈ کولیسٹرول ہے، یہ ڈٹرمن کھانا نہیں کرتا. کھانے میں تو ایک ہی طرح کا کولیسٹرول یا سیچوریٹڈ فیٹ ہوتا ہے. یہ ہمارا جسم اس میں پروٹین کی ریپنگ کرتا ہے. جب زیادہ پروٹین ریپ کر دیتا ہے تو اس کا ڈینسٹی بڑھ جاتی ہے، جو پروٹین ڈینس مالیکیول ہے، تو اس کو ہم ہائی ڈینسٹی لائپو پروٹین کہتے ہیں. شاید بہت سے لوگ آج سمجھ جائیں گے اس کو HDL کیوں کہتے ہیں.
ٹھیک ہے, اینڈ آئی ایم ٹارگیٹنگ ڈاکٹرز ایز ویل ہیئر. تو جیسے پروٹین کا ریپ پتلا ہوتا جائے گا تو کولیسٹرول کا کور بڑھتا جائے گا, پروٹین کم ہو جائے گی, ڈینسٹی کم ہو جائے گی, تو پھر وہ لو ڈینسٹی لائپوپروٹین ہو جائے گی. اور جب پروٹین بالکل ہی کم ہو جائے گی, وہ ٹرائیگلیسرائڈ تقریباً بن جائے گا, تو اس وقت اس کو ہم پھر ویری لو ڈینسٹی لائپوپروٹین یا وی ایل ڈی ایل کہتے ہیں. تو آپ یہ بھول جائیے کہ نٹس کھائیں گے تو یہ اچھا ہے یا فلاں چیز کھائیں گے تو وہ اچھا ہو سکتا ہے اپنے طور پہ, فی ذاتی وہ اچھا ہو سکتا ہے کہ وہ اچھی چیز ہے, صحت کے لیے اچھی چیز ہے, لیکن کیا چیز ڈٹرمن کرے گی آپ کا وزن دیکھیں پھر آ گیا. جتنے آپ موٹے ہوں گے اتنا آپ ایل ڈی ایل زیادہ بنائیں گے. اچھا, ایکسرسائز ڈٹرمن کرے گی, جتنا آپ ایکسرسائز کریں گے اتنا ایچ ڈی ایل زیادہ بنائیں گے, یعنی پروٹین ریپڈ, جس میں زیادہ پروٹین ہے, یعنی ہائی ڈینسٹی, جس کو ہم گڈ کولیسٹرول کہتے ہیں. تو گڈ کولیسٹرول میٹر کرتا ہے آپ کا لائف اسٹائل. آپ اپنے وزن کو ٹرم رکھیں, کھانے میں احتیاط کریں, اور دوڑ لگائیں, سائیکل چلائیں, یعنی جو آپ کھائیں اس کو برن کرنے کی اس کو برن کریں, اور پھر وہ ایچ ڈی ایل میں خود آپ بنائیں گے. اور سگریٹ نہ پئیں, ٹھیک ہے, سگریٹ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. رمضان اس لیے امپورٹنٹ ہے, اگر آپ نوٹ کریں ہم لوگوں نے شروع میں بات کی کہ کھانے کی کوالٹی بھی ہماری چینج ہو جاتی ہے. تلی ہوئی چیزیں اور گھی کی چیزیں اور پراٹھے, اور جو لوگ نارملی پراٹھے نہیں کھاتے وہ سحری میں تو پراٹھے تو بھائی بہت ضروری ہیں. بالکل. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین, وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر ہائپر ٹینشن اور رمضان کے حوالے سے مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.